کائنات سیریز کے ایک اور نیو ایپیسوڈ میں آپ کا ویلکم کرتا ہوں۔ آج کی ویڈیو ایک بہت ہی ریئر تو نہیں کہیں گے بٹ ون آف دا کامن فیکٹس کے اوپر ہے، اور آج کی ویڈیو میں ہم لو پر بات کرنے والے ہیں۔ پیار، عشق اور محبت، اس بارے میں بات ہوگی۔ اس کے حالانکہ دو آسپیکٹس ہیں، اگر ہم ڈیپلی دیکھیں، ایک تو وہ ہے جو ریئل لو ہے اور جو چینج نہیں ہو سکتا، ریپلیس نہیں ہو سکتا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے۔ اس کے بارے میں آج کی ویڈیو میں بات نہیں کریں گے، بٹ آج کی ویڈیو جو ہے وہ ورلڈلی لو جو ہوتا ہے، ایک مرد کو ایک عورت سے، ایک ہسبینڈ کو ایک وائف سے، ایک بھائی کو ایک بھائی سے، ایک ماں کو ایک اولاد سے، ایک باپ کو ایک بیٹے سے یا بیٹی سے، اس طرح کے لو کے بارے میں بات کریں گے۔ ڈیپلی اسپیکنگ اگر لو کو دیکھا جائے تو یہ ون آف دا امپورٹنٹ ایموشنز انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دی ہے۔ وداؤٹ لو ایک انسان دوسرے کو کھا جائے گا، لٹرلی ایک انسان دوسرے پر پھر اگر لو نہیں ہوگا پھر اس کا یوز کرے گا، تشدد اس کے اوپر کرے گا، اینڈ طرح طرح کے اس کو ایک استعمال کی چیز سمجھے گا، دین اس کو پھینک دے گا۔ محبت کا جذبہ انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھر دیا ہے، اور اس محبت کی کئی ساری شکلیں دنیا کے اندر موجود ہیں۔ آپ اگر اپنی سراؤنڈنگس میں دیکھیں، اپنے آس پاس دیکھیں یا اپنی زندگی کو آپ انالائز کریں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا ریلیشنز کے اندر، خاص طور سے جو بلڈ ریلیشنز ہیں ان کے اندر محبت کا پایا جانا، اینڈ پھر ریلیٹیوز کے اندر محبت کا پایا جانا، فرینڈ سرکلز کے اندر محبت کا پایا جانا، دین پھر جب شادیاں ہوتی ہیں تو وائف ہسبینڈ، پھر بچے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ محبت کا پایا جانا، یہ گرو کرتا ہے۔ انسان کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ محبت ہی سب کچھ ہے، اور محبت بہت جلدی ہو جاتی ہے، حالانکہ یہ صحیح بات نہیں ہے۔ دس از ناٹ کریکٹ۔ سائیکالوجیکلی اسپیکنگ لو کا جو ایموشن ہے یہ بہت سلو ایموشن ہے۔ ان فیکٹ اٹ از سلویسٹ، اٹس گروتھ از ویری سلو، اٹ از سلویسٹ آف آل ایموشنز۔ بہت ٹائم لیتا ہے، لو بہت جلدی نہیں ہو جاتا ہے۔ اور آج کی جو ویڈیو ہے اس کا جو کریکس رہنے والا ہے وہ میں پہلے ہی بتا دوں، یہ ایکچولی یوتھ سے ریلیٹڈ ہے کہ بد نظریاں ہو جاتی ہیں، اور نظر میں کوئی پسند آ جاتا ہے، پھر بات آگے بڑھ جاتی ہے۔ کیونکہ دیکھیں ہماری جو جنریشن ہے یہ ہائی ڈوپامین جنریشن ہے، اس کے ڈوپ سینٹرز کافی زیادہ بڑھ چکے ہیں۔ ظاہر ہے سوشل میڈیا ایڈکشن، اور سوشل میڈیا نے ان چیزوں کو بہت زیادہ پروموٹ بھی کیا ہے، اور انسان کی جو اٹینشن سپین ہے بہت کم ہو چکی ہے۔ جیلی فش کے بارے میں ہم نے ایک ویڈیو کے اندر بات کی تھی کہ اس کا 4 سیکنڈز کا ٹائم، یہ جو اٹینشن سپین ہے سب سے نالائق مخلوق مانی جاتی ہے، اور آج کی ریسرچز جو ہے وہ یہ ثابت کرتی ہیں کہ انسان جو ہے اس سے بھی گیا گزرا ہے۔ اب اس کے ڈوپ سینٹرز اتنے بڑھ چکے ہیں، اس کی ایکسپیکٹیشنز اتنی ہائی ہو چکی ہیں کہ یہ سیٹسفائی نہیں ہوتا۔ ایک مرد ہے، ایک بوائے ہے، اس کا اگر کوئی اس کو پسند آ گیا ہے، کوئی لڑکی اس کو پسند آ گئی ہے، دین اس کی وہ پھر پسند آلویز نہیں رہتی، بٹ اس کے اندر ایک طرح کا سنڈروم آ جاتا ہے جسے سائیکالوجی کی لینگویج میں شائننگ آبجیکٹ سنڈروم کہا جاتا ہے۔ اسے جو بھی شائننگ چیز پسند آ جاتی ہے، لگتی ہے، وہ اس کی طرف متاثر ہو جاتا ہے۔ کل کو کوئی دوسرا اس کو پسند آ جاتا ہے، اس کی طرف چلے جاتے ہیں، پھر اس ایڈکشن کی وجہ سے ہی پھر حرام ریلیشنز تک بات چلی جاتی ہے، اور انسان اس چیز کے اندر، خاص طور سے مسلمان نوجوان لڑکا اور لڑکی، یوتھ اس کے اندر کافی زیادہ انوالو ہو چکے ہیں۔ دیٹ از وائی اس چیز کے اوپر دی کائنات سیریز میں ایک ویڈیو مکمل بننے جا رہی ہے۔
ہم لو کے بارے میں ڈیٹیل کریں گے، اور سب سے پہلے میں سائیکالوجیکل پوائنٹ آف ویو، سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے بات کروں گا کہ لو کا پایا جانا انسان کے اندر نیچرل ہے، اور اکارڈنگ ٹو سائیکالوجی، میں اسلام کی بات بعد میں کروں گا، اکارڈنگ ٹو سائیکالوجی جو لو ہے ایکچوئل میں شادی سے پہلے نہیں ہو سکتا، شادی سے پہلے لو نہیں ہو سکتا، دس از ناٹ پاسبل۔ ہم جس کو یا یوتھ جس کو لو سمجھ رہی ہوتی ہے وہ فرسٹ سائٹ لو ہو سکتا ہے، کوئی پہلی نظر میں پسند آ گیا بیکاز آف بیوٹی، اینڈ بیوٹی سے انسان کو پیار ہوتا ہے، دس از آبویس بیکاز محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات آتھینٹک نیریشن سے ثابت ہے کہ اے وومن ول میری فار 4 ریزنز، جن کے اندر بیوٹی بھی ایک ریزن ہے، بٹ پرائیورٹی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کو دی ہے؟ میری دا ون ہو از ریلیجس، ریلیجن کو، دین کو اہمیت دی ہے۔ بیوٹی ہے گرل کے اندر، خاتون کے اندر، وومن کے اندر بیوٹی ہے، بہت بڑا ایلیمنٹ ہے، بٹ اسلام کے مطابق تو بیوٹی کو چھپانا چاہیے، اور اس بیوٹی کو اپنے ہسبینڈ کے سامنے شو کرنا چاہیے، بیکاز اونلی دا اونلی پرسن جو اس بیوٹی کو ڈیزرو کرتا ہے وہ ایک عورت کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس کا ہسبینڈ ہے۔ باقی لوگ کے سامنے اگر شو آف ہوگا پھر تو اس کے نتائج بہت بھیانک نکلنے والے ہیں۔ اینڈ جہاں تک بوائز کی بات ہے، کوئی پہلی نظر میں پسند آ گیا، کسی پہ نظر پڑ گئی، پسند آ گیا، تو دور دور سے کوئی پسند ہے تو یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، بٹ پھر کیا کرنا چاہیے؟ اگر لو ہو گیا ہے، پیار ہو گیا ہے، کوئی پسند آ گیا ہے، واٹ ٹو ڈو؟ ایک تو یہ کہ اس کے پیرنٹس کو اپروچ کرنا چاہیے فار میرج، obvious ہے، بیکاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ کہ جو دو لوگ لو کے اندر، محبت کے اندر، جن کو ایک دوسرا پسند کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے کسی ریلیشن میں ہیں، ان کے لیے شادی سے بڑھ کر کوئی چیز فائدہ مند نہیں ہے، یعنی ان کی شادی کرا دو، دیٹ از فائنل۔ اور ابن القیم الجوزی رحمت اللہ علیہ نے یہ بیان کیا ہے کہ عشق جو ہے ایک بیماری ہے، اور اس عشق کی بات ہو رہی ہے ورلڈ عشق کی۔ عشق ایک بیماری ہے، اور اس بیماری کا واحد علاج ہے شادی۔ بڑی انٹرسٹنگ سی بات ہے، حالانکہ 2 علاج انہوں نے ذکر کیے ہیں۔ ایک علاج تو انہوں نے یہ بتایا ہے کہ عشق جو بیماری ہے اس کا جو علاج ہے واحد وہ ہے شادی، اور دوسرا علاج یہ ہے کہ اس کی ایکسپیکٹیشن ہی ٹوٹ جائے، یعنی جس بندے سے اس کو لو ہو گیا ہے، عشق ہو گیا ہے، پیار ہو گیا ہے، محبت ہو گئی ہے، اس کی شادی کہیں اور کرا دی جائے، پھر تو وہ دروازہ ہی بند ہو گیا، اس کی امید ہی ٹوٹ گئی۔ یہ دوسرا علاج انہوں نے ذکر کیا ہے۔ بہرحال یہ انسان کے اندر، انسان کی سائیکالوجی کے اندر، انسان کی نفسیات کے اندر یہ چیز ودیت ہے، جو بھی خوبصورت چیز انسان دیکھتا ہے وہ اس کو پسند آ جاتی ہے۔ کوئی پھول اچھا دیکھا، کوئی انوائرمنٹ اچھا دیکھا، کوئی ماحول اچھا دیکھا، کوئی گارڈن اچھا دیکھا، کوئی فارسٹ، کوئی نیچرل سینری، یا کچھ بھی وٹ ایور ان دا ورلڈ جو بھی خوبصورت ہے، جس چیز کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوبصورتی پوشیدہ رکھی ہے، انسان کے دل کو لباتی ہے، وہ اس کو کھینچ لیتی ہے اپنی طرف۔ یہ نیچرل ہے، اس کو انسان کنٹرول نہیں کر سکتا۔ اب کوئی حسین چہرہ ہے، کوئی خوبصورت چہرہ ہے، انسان کی نظر سے گزرا، اس کو پسند آ گیا ہے، the best option is just to approach her parents or his parents، اور ان سے یہ بات کرے، شادی کی بات کرے۔ this is the only solution۔ اگر نہیں بن پاتی بات تو try to avoid، try to ignore، بیکاز دنیا کے اندر اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، صرف یہی تو کام نہیں ہے، اور بھی کام ہے۔ اب اصل زندگی تو شروع ہی ہوتی ہے شادی کے بعد،
وہاں تک تو آزادی ہے، انسان سمجھتا ہے یہ زندگی ہے، لیکن جب شادیاں ہو جاتی ہے، ایک ریلیشن شپ کے اندر بندہ آ جاتا ہے، پھر اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ نہیں، وہ تو پھر ایک طرح کی ایک ٹائپ کی لائف تھی، اب تو زندگی نے اپنا اصل چہرہ دکھانا شروع کر دیا ہے. تو انسان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ زندگی کا اصل چہرہ کیا ہے. اس کے سامنے چیلنجز آ جاتے ہیں، اس کے سامنے پھر وہ رسپانسبلٹیز جب اس کے کاندھوں پر پڑتی ہے، دین ہی ریئلائزز کہ نہیں، شاید جلد بازی میں میں نے وہ سٹ اپ لیا جلد بازی میں، جو مجھے شاید نہیں لینا چاہیے تھا. اب سائیکالوجسٹس یہ اس بات پر بات کرتے ہیں کہ شادی سے پہلے جو لو ہے وہ نہیں ہو سکتا، بیکاز سائیکالوجی میں یہ بات بتائی جاتی ہے اور یہ ایک اصول ہے کہ اگر لو کو پہچاننا ہے تو ایک انسان کو ایک ریلیشن شپ کے اندر 25 ایئرس رہنا پڑے گا، کمپلیٹ ریلیشن جس کے اندر فزیکل ریلیشن بھی ہو، یعنی شادی شدہ زندگی کے اندر ایک انسان کو 25 سال رہنا پڑے گا، تب جا کے اس کو لو سمجھ آ جاتی ہے. بیکاز لو تو پھر محبت تو پتہ ہی تب چلتی ہے جب مشکلات آتی ہیں تو وہ اس کا جو کاؤنٹر پارٹ ہے، دوسرا اس کا جو ساتھی ہے، وہ اس کو مشکلات میں کتنا ساتھ دیتا ہے. لو تو چیک وہیں پر ہو جاتا ہے. ورنہ پسند دوسری چیز ہے، کوئی پسند ہے یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن لو ہے، پیار ہے، عشق ہے، یہ روگ لگ جائے یہ دوسری چیز ہے. پسند کرنا اور چیز ہے، لو کرنا اور چیز ہے. اب ان سب چیزوں کو اگر اینالائز کیا جائے، دیکھیے میں آپ کو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک بہت ہی کچھ واقعات سنانا چاہوں گا، بیکاز وی آر مسلمز اینڈ وی ہیو ٹو انسپائر فرام دیز اسٹوریز. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی لو آیا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل میں، بیکاز جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ڈاؤن فیل کر رہے تھے، سب لوگ ان کو جھٹلا رہے تھے، تو کس کی گود میں سر رکھتے تھے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور ان کی محبت کی بانڈنگ، اللہ اکبر، کتنی اسٹرانگ تھی. ذرا سیرت پڑھ کے دیکھیں. اور لو اسے کہتے ہیں. ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو یاد کرتے تھے. وہ دنیا سے چلی گئی تھی، پھر حضرت عائشہ کے سامنے ایک مرتبہ ان کا ذکر ہوا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو غیرت آ گئی، بیکاز شی ٹو لوز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹو مچ. اور انہوں نے کہا کہ آپ کیوں بار بار اس بوڑھی عورت کو یاد کرتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا، انہوں نے مجھے تب ایکسیپٹ کیا جب سب لوگ مجھے ریجیکٹ کر رہے تھے. انہوں نے میری اس وقت تصدیق کی جب سب لوگ میری تکذیب کر رہے تھے. بائی دی وے یہ ایک بہت ریلیونٹ لو سٹوری تھی. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کمبینیشن تھی، جو بانڈنگ تھی، وہ بھی بے مثال ہے. انفیکٹ ایک واقعے کے اندر یہ بھی رپورٹ ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک جوڑ میں وہ ایک سفر تھا، اس سفر کے دوران ان سے کہا کہ چلو ریس لگاتے ہیں. اب صحابہ کو آگے بھیج دیا، صرف 2 ہی میاں بیوی پیچھے رہ گئے اور ریس لگائی. اور پہلے تو حضرت عائشہ نے بازی مار لی، پھر دوسری مرتبہ پھر ایک اور ٹائم میں پھر یہ ریس ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے گئے. اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سے یہ کہا کہ تم بڑی ہیوی ہو گئی ہو، تمہارا جسم اس طرح سے یہ ہو گیا. تو ہیومر ایک جو ایک طرح کا ہوتا ہے نوک جھونک کی بات، اس طرح کی باتیں ہوئی ہے، یہ رپورٹ ہوئی ہے یہ باتیں. تو بڑا اچھا کپل تھا. انفیکٹ اس سے اچھا کپل تو کہاں ہی ہو سکتا ہے. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیتھ بیڈ پہ تھے، مرض الموت کے اندر، اور یہ آپ امیجن کیجئے ڈیتھ بیڈ کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھا ہوا ہے. اینڈ وہاں پر بھی کیا باتیں ہو رہی ہیں. سیرت کا جائزہ لیں گے
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ کیا ہی اچھا ہوتا تم مجھ سے پہلے مر جاتی، میں تمہیں غسل دیتا، میں تمہارا جنازہ پڑھتا۔ یہ ڈیتھ بیڈ پہ باتیں ہو رہی ہے، آپ لاؤ دیکھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالانکہ ان کو ایک ہوتا ہے وہ عورت کے اندر ایک نوک جھونک والی ایک نیچر ہوتی ہے، تو انہوں نے واپس فرمایا تو آپ تو یہی چاہتے ہیں کہ میں پہلے مر جاؤں اور آپ کسی دوسری عورت سے، تو اس طرح کا یہ رپورٹ ہوا ہے واقعہ۔ اور اس سے ملتا جلتا بلکہ اس سے بھی ایک حیرت انگیز واقعہ میں سیرت سے کوٹ کر رہا ہوں حضرت عاتکہ کے بارے میں۔ دیکھیے مکہ کے اندر کچھ لوگ تھے حنفاء، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان تو نہیں لائے بٹ حنفاء میں سے تھے، یعنی دین ابراہیمی پہ تھے، مشرک نہیں تھے، جن کے اندر ورقہ بن نوفل کا نام بھی آتا ہے۔ انہی میں سے ایک تھے حضرت زید، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تھے، بہت پہلے دنیا سے چلے گئے تھے، حنفاء میں سے تھے۔ اب ان کے بیٹے ہیں سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی ہیں اور عشرہ مبشرہ میں ہیں، جو وہ کمپینینز ہیں جن کو جو عشرہ مبشرہ ہیں جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی۔ سعید بن زید رضی اللہ عنہ کی بہن ہے حضرت عاتکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شی واز ویری بیوٹیفل، رپورٹ ہوا ہے روایات کے اندر بہت خوبصورت خاتون تھی، اور ان کو شعر و شاعری کا شوق تھا، پوئٹس تھی، اور ان کی سپیچ لاجواب تھی۔ انفیکٹ بہت ہی انٹیلیجنٹ ٹائپ کی خاتون تھی، اور بہت بیوٹی میں وہ مشہور تھی، بہت بیوٹیفل لیڈی تھی۔ اب ان کی شادی ہوتی ہے، یہاں سے انٹرسٹنگ واقعہ شروع ہو جاتا ہے، ایک بہت ہی دلچسپ لو سٹوری شروع ہو جاتی ہے۔ ان کی شادی ہوتی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے سے، جن کا نام تھا عبداللہ۔ تو عبداللہ سے ان کی شادی ہو گئی۔ اب عبداللہ بھی شعر و شاعری میں شوق رکھتے تھے، تو کیمسٹری بڑی میچ ہو گئی، بانڈنگ بڑی میچ ہو گئی، کیونکہ وائف بھی پوئٹس ہے اور ہسبینڈ کو بھی شعر و شاعری کا شوق ہے، تو بانڈنگ بڑی ہو گئی۔ اور عبداللہ جو تھے وہ ان کے لو میں اتنے چلے گئے اور اتنے سٹک ہو گئے، لو سٹک، کہ رپورٹ ہوتا ہے کہ انہوں نے مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چھوڑ دیا، اینڈ اتنا وہ ان کی بیوٹی کے اوپر فدا ہو گئے، گھر میں نماز پڑھتے تھے، اینڈ انہوں نے والنٹیئر کرنا چھوڑ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محفلیں تھی ان میں والنٹیئر کرنا چھوڑ دیا۔ اب یہ بات جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انالائز کیا، وہ بڑے ہی جید صحابی تھے، انہوں نے روکا۔ انفیکٹ انہوں نے عبداللہ سے یہ بھی کہا کہ تم عاتکہ کو طلاق دے دو، یہ لو جو ہے اس کا تمہارے لیے ٹاکسک بنتا جا رہا ہے، یہ تم کو تمہارے مین پرپس سے ہٹا رہا ہے، جو زندگی کا مقصد ہے۔ یہ زندگی کا مقصد لو نہیں ہے، یہ ایک ضرورت ہے زندگی کی، بٹ دس از ناٹ دا ایم، دس از ناٹ دا فائنل ایم آف دس لائف۔ زندگی گزارنے کے لیے بہت ضروری ہے، یہ نہ ہو تو زندگی گزر ہی نہیں سکتی۔ بٹ اسی کو پوری کی پوری زندگی سمجھ لینا، کسی کے پیچھے پوری کی پوری زندگیاں خراب کر دینا، وہ نہیں ملا، میرے ایکسپیکٹیشنز تھے، میں یہ چاہتا تھا کہ میں وہاں پر سیٹل ہو جاؤں، شادی کر جاؤں وہاں پر، بس معاملہ یہ الٹ گیا اور اس کی جو شادی ہے کسی اور جگہ کر دی گئی۔ اب تو کچھ ہی بن ہی نہیں سکتا میرے ساتھ۔ حالانکہ یہ جو بچکانہ باتیں ہوتی ہے ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، جنون میں انسان کہہ دیتا ہے، ایموشنز اس کے اوپر غالب آ جاتے ہیں، بٹ ان کی ریئل میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ تو اس غلط فہمی سے یوتھ کو نکلنا چاہیے کہ یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جس چیز کے پیچھے انسان اپنی زندگی، اپنا جو ینگ ایج ہے اس کو ضائع کر رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس کے لیے کل کو کسی تباہی کا پھر موجب کسی باعث بن جائے۔ سٹوری کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ اب انہوں نے باقاعدہ فورس کیا عبداللہ کو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ اس کو ڈیورس کر دو، اور نہ چاہتے ہوئے بھی عبداللہ کو یہ کام کرنا پڑا، ایک ڈیورس انہوں نے کر دی۔ بٹ اس کے بعد جو ہوا وہ بڑا سننے کے قابل ہے۔ عبداللہ اتنے غم میں چلے گئے، انہوں نے اتنی سیڈ پوئٹری لکھنا شروع کر دی،
اور اتنا وہ غم میں چلے گئے کہ اب حضرت ابوبکر صدیق کو ان کے اوپر ترس آنے لگ گیا، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ واقعی اس کی تو بہت زیادہ محبت ہے اس کے ساتھ. تو انہوں نے عبداللہ کو فرمایا تمہارا کچھ نہیں ہونے والا، تم اس کے ساتھ صلح پھر سے کر لو، میں اب ڈیورس کے بارے میں نہیں کہتا. بائی دی وے انہوں نے پھر سے صلح کر لی، اور بڑا اچھا کپل تھا، کیمسٹری، بانڈنگ، میچ، سب کچھ ایک جیسا، بہت خوبصورت کپل تھا لو کے حوالے سے. اور پھر سے زندگی شروع ہو گئی، ایک خوشحال زندگی. بٹ ایک جنگ ہوئی، اس میں عبداللہ شہید ہو گئے، اور یہ کہانی میں بڑا ٹویسٹ آ گیا. اب حضرت عاتکہ رضی اللہ تعالی عنہا جو تھی، ان کو بھی حضرت عبداللہ کی بے حد محبت تھی. She too loves her husband too much. اب جب عبداللہ شہید ہو گئے، ظاہر ہے مرنا تو سب نے ہے، یہاں پہ تو کسی کو رہنا نہیں ہے، کوئی آج جائے گا کوئی کل جائے گا، مرنا تو سب نے ہے. حضرت عبداللہ کی شہادت ہو گئی. اب عاتکہ اتنے غم میں چلی گئی کہ انہوں نے یہ قسم کھائی، اینڈ یہ قسم تاریخ کے اندر بڑی مشہور قسم ہے کہ میں آج کے بعد خوشبو نہیں لگاؤں گی. دیٹ مینس کہ میں آج کے بعد شادی نہیں کروں گی. اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ کوئی مرد آج کے بعد مجھے نہیں چھوئے گا. اس کا یہ بھی مطلب ہے میں روکھی سوکھی رہوں گی، کوئی بناؤ سنگار نہیں کروں گی. مختلف مطالب اس کے نکلتے ہیں، اور انہوں نے کہا میں آگے نہیں بڑھوں گی، بس زندگی ختم، میرے لیے زندگی ختم. اب کیا ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کو سکھا رہی ہے، سمجھا رہی ہے، دس از ناٹ دا رائٹ وے جس پر تم جا رہی ہو. ٹھیک ہے، ایک بندہ تھا، تمہیں اس سے محبت ہو گئی، شادی بھی ہو گئی، اللہ نے اس کی موت کا وقت مقرر کر رکھا تھا، وہ چلا گیا. اب زندگی تو اس کے ساتھ ختم نہیں ہوتی. یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے. اپنی زندگی کو برباد مت کرو. ہمت دی، حوصلہ دیا. جب کام نہ چلا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سمجھایا، سمجھاتے رہے یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رشتہ بھی آفر کیا اپنے بھائی کا، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ، زید بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بھی بڑے جید صحابی ہیں، اور انفیکٹ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ایمان لے آئے تھے. تو بات عاتکہ کی سمجھ میں آ گئی. زندگی کا سفر کسی کے مرنے کے ساتھ ہی ختم نہیں ہوتا. زندگی کا سفر گزارنا پڑتا ہے، اس میں ایک ہم سفر کی ضرورت پڑتی ہے. ان کی سمجھ میں یہ بات آ گئی تو انہوں نے شادی کے لیے ہاں کر دی. حضرت زید سے ان کی شادی ہو گئی، زید بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کچھ ٹائم بعد ان کی بھی شہادت ہو گئی. اب اس کے بعد پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے شادی کی. اب ظاہر ہے یہ سوسائٹیز میں بہت کامن رہتا ہے کہ اگر عورت کا جو خاوند ہے، شوہر ہے، وہ مر جائے تو اس کا جو دیور ہے، چھوٹا ہو یا بڑا، وہ اس سے شادی کر لیتا ہے. ظاہر ہے پھر سہارا دینے کے لیے وہ لوگ ایسا کرتے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عاتکہ سے پھر شادی کر لی. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی، ان کی بھی شہادت ہو جاتی ہے. وہ بھی ان کو خنجر مار کے مسجد کے اندر شہید کر دیا جاتا ہے. اب دیکھو، ایک لڑکی ہے، ایک ہسبینڈ جو عبداللہ تھا، اس کے ساتھ اس کا لو ہوا، اور حرام ریلیشن کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، شادی کے بعد. آج کل تو پری میریٹل افیئرس جو ہیں وہ بڑے پیک پہ آ رہے ہیں بیکاز آف لاٹ آف تھنگس، جن میں بہت سی چیزوں کا رول ہے، اور انسان کی ایکسپیکٹیشنز ہائی ہیں. یوتھ اس کے اندر بہت زیادہ انوالو ہو گئے ہیں. یہ ویڈیو خاص کر اسی پرپز کے لیے میں نے سوچی اور تجویز کی کہ ایک کاؤنسلنگ بھی ہو جائے، اور اگر کسی کے پلے بات لگ جائے، کوئی ان چیزوں سے باز آ جائے، تو ہمارے لیے تو پھر سعادت مندی کی بات ہوگی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے. اس کے بعد اس لڑکی نے، عاتکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی ہے زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اینڈ یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہے.
زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو زبیر بن العوام کو بھی شہید کر دیا گیا، خوارج نے ان کو شہید کیا، تو یہ وہ بھی شہید ہو گئے. اور یہاں تک کہ حضرت عاتکہ کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا کہ جس شخص کو شہید ہونا ہے ان سے شادی کر لے. اب جو بھی ان سے شادی کرتا ہے شہید ہو جاتا ہے، جو بھی ان سے شادی کرتا ہے شہید ہو جاتا ہے. اب اگر کسی کو شوق ہے شہید ہونے کا تو ان کے ساتھ شادی کر لے. اینڈ اس کہانی کا فائنل پارٹ بڑا ہی انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ حضرت عاتکہ رضی اللہ تعالی عنہا سے لاسٹ میں حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی. اب جو عورت حضرت حسین کی بیوی بنی ہے ان کا کیا ہی اسٹیٹس ہوگا. اور حضرت حسین بھی شہید ہو گئے ہیں. اللہ اکبر. اب 5 شہیدوں کی وائف، 5 شہداء کی وائف حضرت عاتکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک تو ان کے ساتھ معاملہ ہوا تھا اور انہوں نے گیو اپ کر دیا تھا پہلے. اگر ان کو اس وقت کاؤنسل نہ کیا جاتا، بات ان کی سمجھ میں نہ آتی، وہ آگے نہیں بڑھتی، ان کا فیوچر کیا ہوتا؟ کچھ بھی نہیں. زندگی یادوں میں گزر جاتی. جوانی تو ظاہر ہے زیادہ تر ساتھ نہیں دیتی. کچھ سال، کچھ مہینے، کچھ لمحے پھر ختم ہو جاتی ہے. بڑھاپا آنا ہے اگر اس وقت تک عمر ہوئی، ورنہ تو موت آنی ہے. تو کیا ہوتا فیوچر؟ ڈارک، کچھ بھی نہیں. کوئی اس طرح کا فیملی سسٹم نہیں. بٹ اللہ نے ان کے لیے کیا سوچ رکھا تھا؟ 5 شہداء کی وائف. دس از ناٹ اے جوک. اب جنت میں انشاءاللہ ان کے لیے کیسا ہی مقام ہوگا جو 5 شہیدوں کی بیوی بنی ہے، اور جلیل القدر صحابہ کی بیوی، اور حضرت حسین سے جن کا نکاح ہوا لاسٹ میں، وہ کیسی ہی خاتون ہوگی وہ. اور ان کے بچے اتنے، جب وہ ڈیتھ بیڈ پہ تھی ان کا واقعہ دیکھتے ہیں تو ان کے سامنے پورا جھمگٹھا تھا. پوتی، پوتیاں، نواسے اور پتہ نہیں کون کون سے، ایک جھمگٹھا پوری فیملی تھی ان کے سامنے. اگر وہ اپنے پہلے ڈیسیجن پر قائم رہتی کون ہوتا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ لو ہوتا ہے انسان کو دوسرے انسان سے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے جو آپ کی پسند ہو، جس سے آپ کو محبت ہے، وہ بھی آپ سے محبت کرے. دس از ناٹ نیسسری. ہو سکتا ہے آپ کی ایکسپیکٹیشنز کے خلاف بات ہو جائے، اور آپ کے لیے اس میں لیسن یہ ہے کہ آپ کو پھر گیو اپ نہیں کرنا ہے. بس ایک ہی انسان تھا زندگی میں جس سے مجھے محبت ہوئی، اب تو میں آگے بڑھ ہی نہیں سکتا، اب تو میں آگے بڑھ ہی نہیں سکتی. دس از ناٹ دا کیس. یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہے. شادی کی بانڈنگ کے بعد، نکاح کے بعد میں اصل لو کا پتہ چلتا ہے. اب آپ کا اصل لو وہی ہے جس سے آپ کی شادی ہو جاتی ہے. وہ جو آپ کے پری میرٹل افیئرس ہیں یا کچھ پری میرٹل باتیں ہیں، کوئی پسند آ گیا، کسی کے ساتھ کوئی واقعہ ہوا، کوئی پسند آ گیا، وہ سب باتیں آپ کی پسند تھی، آپ نے ٹرائی کیا، آپ کی قسمت میں نہیں تھی، چھوڑ دو. دنیا میں اور بھی کام ہے کرنے کے لیے، اب یہی تو نہیں رہ گیا. تو اس سے کچھ چیزیں ثابت ہو جاتی ہے کہ جب انسان کی شادی ہو جاتی ہے. دیکھیے، مرد اور عورت کا جو کنسیپٹ ہے یہ اسلام میں بڑا کرسٹل کلیئر ہے، کیونکہ عورت جو ہے وہ مرد ہی سے ہے، مرد کے اندر سے ہی ہے. یہ اسلامک کنسیپٹ بڑا کلیئر ہے، بیکاز حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام سے ہی بنایا گیا تھا. ایک جوڑا ہے، ایک ہی چیز ہے، اس کو سپیریٹ نہیں کیا جا سکتا. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے زوج کی بات کی ہے، جوڑی کی بات کی ہے، اور یہ فرمایا ہے مرد اور عورت کا ہم نے جوڑا بنایا ہے اس لیے لتسکنوا الیہا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو. اب سکون کیا ہے؟ مرد جب شادی کے بندھن میں آ جاتے ہیں، نکاح کے بندھن میں آ جاتے ہیں، مرد اور عورت ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث بنتے ہیں.
एंड ये सुकून इलाबरेट करे तो हर एक चीज के ऊपर अप्लाई होता है। एक तो फिजिकल सुकून है, सेक्सुअल रिलेशनशिप जो रहती है उसके अंदर का सुकून है, और फिर घरेलू जिंदगी एक दूसरे को सहारा देने में सुकून है। कोई बुरे हालात आ गए उसके अंदर फिर एक दूसरे के लिए सुकून का बायस बने, तो इसको बड़ा इलाबरेट किया जा सकता है। इनफैक्ट ये पूरी जिंदगी पर अहाता किए हुए है। मर्द औरत को सपोर्ट करेगा, औरत मर्द की सपोर्ट करेगी, एक दूसरे के लिए सुकून का बायस है। अब दूसरी चीज लास्ट मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस रिलेशनशिप को लिबास से ताबीर किया है। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। वो बीवियां तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम मर्द उनके लिए लिबास हो। अब लिबास का क्या काम होता है? लिबास का काम होता है खूबसूरती ऐड करना, किसी चीज के अंदर ब्यूटी ऐड करना। अब मर्द को चाहिए कि अपनी बीवी के अंदर खूबसूरती ऐड करे, और बीवी को चाहिए अपने मर्द के अंदर, जो उसका हस्बैंड है उसके अंदर खूबसूरती ऐड करे। अब खूबसूरती कैसे ऐड की जाती है? देखिए, कोई कमी है, बीवी के अंदर कोई कमी है, उस कमी को दूर करे। मर्द के अंदर कोई कमी है, उस कमी को दूर करे। ये खूबसूरती ऐड करना होता है। लिबास का दूसरा फंक्शन ये होता है कि ऐब को छुपाया जाता है। आपके जिस्म के ऊपर कोई ऐब है, आप लिबास लगाते हैं, ऊपर से वो ऐब छुप जाता है। तो मर्द को चाहिए अपनी बीवी के ऐब छुपाए। उसके अंदर बदजुबानी है, उसके अंदर कुछ खसलत ऐसी है जो आपको पसंद नहीं है, जो इस्लामिकली स्पीकिंग अच्छी बात नहीं है, उनको छुपाना चाहिए, सबके सामने जाहिर नहीं करना चाहिए। वहीं औरत के हवाले से अगर बात की जाए तो उसको भी अपने हस्बैंड की ऐब को छुपाना चाहिए। अब हस्बैंड है, उसके अंदर कोई कमी है, उसके अंदर कोई मसला है, तो छुपाना चाहिए। ऐसा ना हो कि अपनी बहनों से मोबाइल फ़ोन पर डिस्कस करे, अपनी माँ से, और फिर जो हालात बिगड़ने की बड़ी वजह बन जाते हैं और डिवोर्स तक बात पहुंच जाती है मोबाइल फ़ोन की वजह से। तो इस तरह नहीं करना चाहिए, अपने ऐब छुपाने चाहिए। एंड लिबास का फिर अगर इसको ब्रॉडली एक्सप्लेन किया जाए तो कई सारे इसके फंक्शंस निकल के आते हैं। इन दो चीज़ों के ऊपर हमने आज की वीडियो के अंदर बात की है। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आ गया होगा। इसको शेयर कीजिए सदका जारिया की नीयत से, ताकि बाकी लोगों तक भी ये बात पहुंच जाए, ये पैगाम पहुंच जाए। दी कायनात सीरीज़ के एक और एपिसोड के साथ मैं इंशाल्लाह जल्दी हाजिर हूँगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड खुदा हाफिज़।